ابن ندیم شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے۔ ابن ندیم شیعہ کی کتاب ہے، شیعہ نہیں، یہ معتزلی ہے۔ ابن ندیم معتزلی ہے بھائی۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث، لعن اللہ المعتزلہ، اللہ لعنت کرے معتزلہ کو۔ میں نے یہ احادیث آپ کی کتب سے پڑھی ہیں۔ اور بھائی بات نہیں کر، کیسے آدمی سے واسطہ پڑا بخدا؟ اور بھائی مجھے سوال کرنے دو گے یا نہیں؟ ڈرتے ہو ہمارے سوال سے، ڈرتے ہو؟ ابن ندیم نے اپنے فہرست میں، ابن ندیم جو ہے اس کی فہرست کافی مشہور ہے، اس نے اپنے فہرست میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ میں آپ کو فہرست دکھاؤں، ابن ندیم کو آپ جانتے ہوں گے، یہ کتاب الفہرست للندیم، بھلے ابو الفرج محمد ابن یعقوب اسحاق المعروف بالوراق، یہ کتاب فہرست ابن ندیم ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، اس کتاب میں آپ کو دکھاؤں، یہ کافی مشہور کتاب ہے، علماء اس کو جانتے ہیں۔ ایک نکالوں آپ کے لیے، یہ کیا شور ہو رہا ہے بھائی؟ شور نہ کرو۔ نہیں کیا ٹہل رہا ہوں، شور آ رہا ہے بھائی؟ ہاں، یہ صفحہ نمبر 30 میں اس نے بھی ذکر کیا اس مصحف کا، کتاب الفہرست ترتیب سور القرآن فی مصحف امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ وابن ندیم کہتا ہے، قال ابن المنادی کہتے ہیں، حدثنا الحسن بن عباس، اچھا اپنا سند ذکر کرتے ہیں، عبد ابن خیر سے، عن علی علیہ السلام، عبد خیر علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، رأى من الناس طیرة عند وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے دیکھا کہ لوگ بے وفا ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد لوگ بے وفا ہو گئے ہیں، لوگ دنیا دار ہو گئے ہیں۔ فاقسم ان لا يضع عن ظهره رداءه حتى يجمع القرآن، تو انہوں نے قسم کھایا کہ میں قرآن کو جمع کروں گا۔ فجلس في بيته 3 أيام حتى جمع القرآن، تو وہ اپنے گھر میں 3 دن بیٹھے اور قرآن کو جمع کیا۔ فهو اول مصحف جمع فيه القرآن، تو وہ پہلا کتاب ہے جس میں قرآن جمع کیا گیا تھا، من قلبه۔ وكان المصحف عند اہل جعفر، یہ نسخہ کیا کہتے ہیں اہل جعفر کے پاس تھا، ظاہراً مراد اہل جعفر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کا ایک نسخہ دیکھا تھا، ورأيت، معاف کیجیے گا، ورأيت انا في زماننا عند ابي يعلى حمزہ الحسنی رحمہ اللہ مصحفا، میں نے ابی یعلا حمزہ حسنی کے پاس ایک قرآن دیکھا تھا، قد سقط منه اوراق، اس میں سے کچھ ورقیں بچی ضائع ہو چکی تھی، بخط علی بن ابی طالب، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے خط کی قرآن تھی، یا وہ توارثه بنو حسن، سادات بنی حسنی جو ہے وہ ان کو اپنے باپ سے وہ ایک دوسرے سے ارث میں ملتا تھا، علی مر الزمان، وہ ان کے پاس تھا۔ وہ ترتیب السور ذلك المصحف، اس میں جو ترتیب تھا وہ یہ تھا، ترتیب پر نقطہ نقطہ نقطہ، پھر اس کتاب میں ذکر نہیں کہ وہ ترتیب کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو سادات بنی حسن کے پاس بھی وہ مصحف موجود تھا۔ ابن ندیم کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا تھا کہ ان کے پاس ایک ایسا قرآن تھا جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے خط مبارک کے ساتھ تھا، اس میں ترتیب جو ہے کوئی اس طرح تھا، پر ترتیب نہیں بتاتا کہ وہ کیا ہے، پھر وہ الفہرست ابن ندیم جو ہے وہ خالی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن ناقص ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ آپ کے کتب میں نے دکھایا کہ بخاری میں تاریخ جمع قرآن یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے، قرآن بالکل متفرق تھا۔ زید بن ثابت کہتا ہے میں نے جستجو کیا ہے، میں نے ڈھونڈا ہے، تلاش کے بعد اس کو ملا ہے۔ اور اسی سند کے ساتھ تفسیر تبری میں ہے، واللہ تفسیر تبری میں اس طرح ہے کہ میں نے تلاش کیا، اس کے بعد مجھے مزید نہیں ملا۔ یہ زید بن ثابت کے الفاظ ہے تفسیر تبری میں، اسی حدیث کے آخر میں جو میں نے بخاری سے دکھایا کہ میں نے مزید تلاش کیا پھر مجھے نہیں ملا، یعنی اس نے بھی ادعا نہیں کیا کہ قرآن کامل ہے۔ جس زید بن ثابت نے ابو بکر عمر کے لیے قرآن جمع کیا ہے اور اسی نسخے کو عثمان نے رکھا ہے، باقی کو جلا دیا ہے، وہ خود کہتا ہے میں نے مزید تلاش کیا ہے اور مجھے مزید نہیں ملا۔ تو تم مجھے بتاؤ، جب تمہارے پاس تو 12 امام بھی نہیں ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ علوم محفوظ ہے، وہ بھی تو نہیں ہے۔ تمہارا تو یہ ہے کہ جو کہ ہاں ضرورت ہی نہیں ہے تمہارے پاس، تم کہتے ہو کہ جو قید قرآن قید ناقص ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جو فہرست ابن ندیم سے روایت پڑھی، پہلے تو آپ نے بڑی دعوے کے ساتھ باتیں کی کہ مولا علی نے یہ قرآن جمع کیا ہے اور اپنے اولاد کو دیا ہے، امام جعفر صادق تک پہنچا، تو راوی کہتا ہے کہ اس کے پاس سے کچھ جو ورقے جو تھے وہ غائب ہو چکے تھے۔ اب گویا کہ جو آپ کا ابن ندیم شیعوں کی کتاب نہیں ہے، ابن ندیم شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے۔ ابن ندیم شیعہ کی کتاب ہے، شیعہ نہیں، یہ معتزلی ہے، ابن ندیم معتزلی ہے بھائی۔
ابن نظیم ذریعہ کھول کے معتزلی ہے. دیکھو، معتزلی بھی شیعہ تھا نا. نہیں، ذریعہ کھول کے دیکھو، قرآن تارانی کی. معتزلہ جو ہیں وہ ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت پہ یقین رکھتے ہیں بھائی. نہیں، ایسی بات ہی نہیں ہے. فہرست ابن ندیم خود شیعہ ہے. ہاں، اعتزال معتزلی ہے. عقیدے میں ہے، جیسے ماتریدی ہیں اور اشاعرہ ہوتے ہیں، ان کے عقائد جو ہے نا تفصیلات میں وہ مختلف بھائی ہیں. آپ جاہل آدمی، آپ سے میں کیا عرض کروں بھائی، جاہل آدمی اس کو نہیں معلوم. معتزلہ کو یہ سمجھتا ہے معتزلہ شیعہ ہوتے ہیں. معتزلی ان کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر کی خلافت برحق ہے، عمر کی خلافت برحق ہے، عثمان کی خلافت کو بھی وہ ان میں سے بہت سارے جو ہیں صحیح سمجھتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ عثمان جو ہے اس بعد میں جو ہے فاسق ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بالنص خلیفہ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں اس کی خلافت لوگوں کی بیعت سے بنی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ تفضیل میں ان میں سے بعض کہتے ہیں، اکثر کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر امیر المؤمنین علیہ السلام سے افضل تھے. بعض ان میں سے کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام عثمان سے افضل ہیں. یہ معتزلی جو ہیں وہ بالکل شیعہ نہیں ہیں. مشترکات ہیں شیعوں میں، کس میں؟ عدل میں، جبر و اختیار میں، ان مسائل میں کہ خلق افعال العباد میں ان شیعوں کے ساتھ مشترکات ہیں، لیکن وہ شیعہ نہیں ہیں. یہ کتاب کنز الفوائد کراچی کی صاحب کی کتاب ہے، جزء اول شاب دار الادواء. دیکھو اغلاط المعتزلہ، یہاں پہ حدیث دیکھو، امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ولعنهم، بات سنو، جعفر بن محمد الصادق، امام صادق علیہ السلام کی حدیث، لعن اللہ المعتزلہ، اللہ لعنت کرے معتزلہ کو. کس لیے تقیہ؟ معتزلہ کی اکثریت تھی اس زمانے میں، معتزلہ بہت تھے، ان سے تقیہ کرنے، وہ یہ اگر کہتے ہیں تو ان کی تعریف کرنی چاہیے. امام ڈرتے تھے نا ان کے اوپر، جو تقیے کے طور پر کر رہے تھے، جیسے کہ تو پھر لعنت کریں ان کی. اگر کسی سے تقیہ کرتا ہے تو اس کی لعنت کرتے ہو. اگر تیرا قوم حدیث العہد بالاسلام نہ ہوتا تو میں کعبہ کو توڑتا، اس کے 2 دروازے بناتا. یہ بخاری کی روایت ہے. بہرحال یہ تقیہ نہیں کہلاتا. بہرحال آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے میرے کس سوال کا جواب دیا ہے ابھی تک؟ میں نے آپ کے سب جتنے سوال کیے ان کا جواب دیا ہے. اور بھائی صاحب آپ کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نصیر احمد بلوچ ہے. بلوچ بھائی، بلوچ صاحب میں خاموش ہونا چاہتا ہوں. آپ دیکھو، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی بے احترامی کروں، آپ کی بات کاٹوں، لیکن تم بھی احترام کرو، میرے سوال کا جواب دے دو. ٹھیک ہے نا. میں نے یہ احادیث پڑھی ہے، اجازت دیں مجھے بڑی بات سوال کرنے دو پھر تم کہہ دینا. میں نے یہ احادیث آپ کی کتب سے پڑھی ہیں. اور بھائی بات نہیں کر، یہ کیسے آدمی سے واسطہ پڑا بخدا؟ اور بھائی مجھے سوال کرنے دو گے یا نہیں؟ ڈرتے ہو ہمارے سوال سے؟ ڈرتے ہو؟ خوف ہے؟ جواب نہیں ہے تو پھر سوال کرنے دو نا. سوال کرنے دو مجھے سوال کرنے دو. مجھے سوال نہیں کرنے دے گا. آپ کو جب 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ جب بھی آپ ریسرچ کر کے واپس آ جائیں، میرے سوال کا جواب لے کے آ جائیں. دیکھو نا، ٹھیک ہے میرا سوال سن لیں، دیکھیں میرا سوال سن لیں، بعد میں جواب دے دیں، ابھی جواب نہ دیں. ٹھیک ہے میرا سوال سن لیں. ٹھیک ہے، یہ اجازت دیں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں، آپ سوالات سنائیں. ہاں سنیں، پھر خاموش رہیں تاکہ میں سوال کروں. آدمی بلوچ خاموش ہے، جاؤ پھر سوال سن لو. دیکھو عزیزو، سوال یہ ہے کہ تم ایک جانب سے کہتے ہو کہ جو کہ قرآن ناقص ہے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے. دوسری جانب سے میں نے یہ احادیث دکھائی ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اتنا قرآن ذہب منہ قرآن کثیر. کوئی آپ سے میں نہ کہے کہ میں نے سارا قرآن میں نے اخذ کیا ہے. قرآن بہت سارا گیا ہے. ذہب یعنی گیا ہے. گیا سے کیا مطلب ہے؟ غائب ہو چکا ہے، ضائع ہو چکا ہے. اجازت دیکھیں میں جو ترجمہ کرتا ہوں میرا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے نا. آپ بعد میں کہہ دینا آپ کا ترجمہ غلط ہے، صحیح ترجمہ کچھ اور ہے. مجھے لیکن بات کرنے دیں، بات سننے دیں. اب میں کر لوں، آپ کہتے ہیں غلط ہے، آپ نے غلط ترجمہ کیا. ٹھیک ہے نا. بات کریں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن بچ گیا ہے بس وہ ہمارے پاس ہے. وہ نص الفاظ ہیں اس کے عبداللہ ابن عمر کے الفاظ بخاری میں بہت زیادہ ہیں. میں نے وہ الفاظ آپ کو نہیں سنائے ہیں، بخاری میں بہت ہیں کہ 80% سے زیادہ قرآن ضائع ہو چکا ہے. 80% سے ضائع اکثر قرآن ضائع ہو چکا ہے. اپنی طرف سے بڑھا رہے ہیں، ضائع کا لفظ اپنی طرف سے بڑھا رہے ہیں. او بھائی میرا سوال سن لو، میرا سوال سن لو. تم کہہ دینا غلط کہہ رہا ہوں نا، بعد میں کہہ دینا غلط کہہ رہا ہوں.
اجازت دو تو آج سوال کو تم خاموش ہو جاؤ نا. تو مجھے سوال اتنا بدتمیز ڈیڈ آدمی بھائی. تم نے وعدہ کیا نا, منافق کی 3 علامتیں ہوتے ہیں. ایک یہی ہوتا ہے کہ وعدہ کرتا ہے پھر اپنے وعدے کو بھول جاتا ہے, مخالفت کرتا ہے. دیکھیں بھائی, میں آپ کو میری غلطی ہے کہ میں نے آپ سے بات کیا. میری غلطی ہے کہ میں نے شروع سے آپ کو نہیں کاٹا. کہ جب آپ مجھے سوال نہیں کرنے دیتے وہ تو میں کس سے بات کروں؟ یہ مجھ پہ ظلم ہے, یہ ناظرین پہ ظلم ہے کہ آپ اس طرح ایسے آدمی سے. بھائی دیکھو, خدا حافظ. آپ سے نہیں, آپ سے گفتگو کرنا بیکار ہے بھائی. میری غلطی تھی کہ میں نے آپ سے بات کیا. میری غلطی ہے کہ میں نے آپ سے بات کی, اس لیے کہ آپ نہیں سنتے ہیں.